اور اب یہ کہتا ہے امام حسن سے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. دیکھا آپ نے مجھے؟ اللہ اکبر. ابھی امام جب اٹھ کے جانے لگے اس ملاقات کے بعد تو کہتے ہیں کہ اس کے ہی ایک ملازم نے حاکم شام کے امام کی نالین کو سیدھا کیا. امام نے وہ ساری پڑی ہوئی دولت اس کے سپرد کی. فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اور یہ ان مسائل کے بیان کے ساتھ اب ایک تجزیہ آخر میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہوں گا کہ صلحوں کے معاملات میں حاکم شام کے فوائد کیا تھے. حاکم شام جانتا ہے کہ امام حسن کے اصلی وارث کے قانے کیے بغیر اگر وہ امام کو اصلی وارث نہ جانتا تو امام کی پہلی شرط کینسل ہو جاتی. دوسری شرط کیا تھی؟ دہرا دیتا ہوں. پہلی شرط تھی کہ حکومت حوالے کی جا رہی ہے. دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. حکومت حوالے کی جا رہی ہے. اس شرط پر حاکم شام کے نام کے ساتھ کہ یہ کتاب خدا, سنت رسول خدا اور سیرت خلفائے صالحین پر روش اختیار کرے گا. تو شرطوں سے باندھ کر امام نے وہ جو اسلام کا مخالف ہوا چاہتا تھا اسے اسلام کی سرحد کا محافظ بنا دیا. اس شرط کے ساتھ کتاب خدا, سنت رسول خدا. اگر یہ واقعاً ہوتا تو کہتا نا کہ حسن کیا کہتے ہو, میں تو کتاب خدا کے لحاظ سے اب تک حکومت کرتا رہا ہوں, یہ اضافہ کیوں کر رہے ہو؟ میں سنت رسول خدا پہ عمل کرتا رہا ہوں, آپ کیوں لکھ رہے ہو اس کو؟ امام کا لکھنا, حاکم شام کا سر جھکانا یہ بتا رہا ہے اب تک جو نظام تھا وہ اور تھا. حسن نے رسیوں سے جکڑ دیا. حکومت تو ملے گی مگر ان شرائط کے ساتھ. اب اگر شرط پورا نہ کرے تو زمانہ کس کو بے وفا اور بے عہد کہے گا, یہ فیصلہ تاریخ خود کرے گی. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے شرائط میں پھر لکھا. شرط نمبر 2 لکھا میرے مولا نے کہ جب اس کے بعد حاکم شام کے بعد معاویہ کے بعد اب یہ حکومت واپس حسن کی طرف آئے گی. جس نے دی ہے وہ واپس لے لے گا, اور اگر وہ زندہ نہ رہا تو اس کے بھائی حسین کو ملے گی. حاکم شام کو اختیار نہیں کہ اپنے بعد اس حکومت کے لیے کسی کو جانشین بنائے. امام نے اپنی صلحوں کی سیکنڈ کنڈیشن میں یزید کی حکومت کو کینسل اسی وقت کر دیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور یاد رکھیے یہ صلحوں کی شرائط زبانی یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ بتا سکیں کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے. اس کو بیعت کا نام دیا جاتا ہے, یہ بیعت نہیں ہے, یہ سیز فائر ہے, اور سیز فائر وتھ کنڈیشن کے ساتھ ہے, اور ساری کنڈیشنز امام حسن کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. کے بعد تیسری شرط کے بعد کہ یہ حاکم شام امیر المومنین کو گالی نہیں دے گا, خاص نماز کی قنوت کے اندر, خاص خطبات کے اندر, اور جب بھی ذکر علی کرے گا سوائے خیر کے کچھ نہیں کہے گا. اگر یہ نہ کر رہا ہوتا تو کہتا نا کہ یہ شرط بیکار ہے, میں تو احترام کرتا ہوں علی کا. امام کا شرط لکھنا, اس کا قبول کرنا, اس کے گناہ کا اعتراف ہے کہ نہیں ہے.
آج کے دور میں لوگ کے سب اچھے، کس نے شروع کیا سب و شتم، کس نے خطبے کا حصہ بنایا لفظ سب کو شتم کو. اللہ اکبر. اب آئیے اس کے بعد امام نے چوتھی شرط میں لکھا کہ جو ایک خاص علاقہ ہے، اس علاقہ دار آب جرد یا آب جراد یا جراد. فارسی بات تو یاد رکھو شرط نمبر 4 میں کہ کوفے کا بیت المال اس میں شامل نہیں ہے. اس میں کوفے کا بیت المال شامل نہیں ہے. مالک کی مرضی ہے نا کہ کون سا کمرہ کرائے پہ دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کوفہ شامل نہیں. کوفے کا بیت المال تمہیں نہیں ملے گا. پھر اسی شرط میں لکھا امام نے، اور ہر سال 50 ہوں گے. 50 لاکھ درہم کوفے کے بیت المال بنی ہاشم کے لوگ ہیں ان کو. امام نے پھر لکھا شرط نمبر 4 میں ہیں ان کو ہر سال 10 درہم تقسیم کرنے ہوں گے. سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ آئیں گے اہواز کے قریب دار آب جرد سے. جب سرچ کرنے لگا کہ امام نے اس شہر کا نام کیوں لیا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، تو بالکل اس کے بارے میں اسلامی فتوحات کے باب میں لکھا ہوا کہ ایران یا فارس کے 3 بڑے شہروں میں 4 بڑے شہروں میں ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں لشکر اسلام اس دور میں بغیر جنگ کے مالک بن گیا. اس شہر کے لوگوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. لشکر اسلامی سے مقابلہ کرنے کے بجائے نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ تلوار چلی، نہ گھوڑے دوڑے، نہ مسلمان آگے بائے. اگر کوئی ایسی زمین حاصل ہو جائے تو پیغمبر کے لحاظ سے قرآن کہتا ہے مال فے ہے، اور مال فے مال محمد مصطفیٰ ہے، اور پیغمبر کے بعد اولاد محمد مصطفیٰ ہے. تو یہ شہر خاص تھا. فرمائیے سارے پیسے کہاں سے ارینج ہوں گے؟ اس شہر سے ہوں گے. اس شہر پر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں چلے گا پیسے کے اعتبار سے. شرط نمبر 4. شرط نمبر 5 اور آخری شرط، اسی شرائط کو بعض نے 12 کر دیا ہے. میں نے 5. اللہ اکبر. اس کا کوئی تعلق دین سے، آخرت سے، اسلام سے نہ ہو، اس سے اپنا جانشین بنا دیا. زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا، حالانکہ زیاد بن امیہ کسی کی اولاد ولد حلال میں نہیں تھا، اپنا بھائی بنا لیا. اللہ اکبر. وہ سارے جرائم کے اعتبار سے. اور اب اس حد تک مشکلات ہیں کہ واقعاً امام حسن کے زمانے میں اور امام حسن کے دور سے پہلے شام کے حالات کیا تھے؟ لوگ مولائے کائنات کو کس نام سے جانتے تھے؟ یاد ہے نا؟ یہ خاص طور سے افراد رکھے گئے تھے کہ چھوٹے بچوں کو پہلے بکری کے بچے تحفے میں دیے جاتے تھے، پھر چھین کے لے جاتے تھے، اور جب بچے روتے تھے تو کہتے علی چھین کے لے گیا ہے. اسی لیے جب مولائے کائنات کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے تو لوگوں نے کہا تھا علی کا مسجد سے کیا تعلق تھا؟ اللہ اکبر. اب یہ ایک جملہ ہی کافی ہے شام کے حالات کو سمجھنے کے لیے. تو امام حسن کی غربت اور مولا حسین کے زمانے کی تبدیلی. اب چونکہ
دونوں کے حالات کے اعتبار سے یہ فرق میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. بس آج مختصر سی بات مکمل کرتے ہوئے کہ اگر امام حسن نہ ہوتے تو کربلا کا میدان سجتا ہی نہیں. یہ جو 72 امام حسین کو ملے رفقا، یہ امام حسن کے زمانے کی اس محنت کا نتیجہ ہے کہ امام نے حاکم شام کے چہرے سے نقاب اٹھا دی کہ اسلام کا نام ہے ڈھونگ کے طور پر، اسلام کا کوئی عنوان نہیں ہے. بے وفائی کہیے، بد عہدی کہیے، ظالم کہیے، خطبے میں علی کو برا کہنے والا کہیے. لیکن عزادارو، بڑی محبت تھی دونوں بھائیوں میں. ایسی محبت تھی، ابھی مجھ سے پہلے ذاکر اول نے جو کلام امام کی شام نے بیان کیا، اور واقعاً وہ کلام ایسا کہ امام حسین کے بھی امام حسن ہوئے ہیں. اتنی شدید محبت دونوں بھائیوں میں ہے. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، اس سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے معاملات کے لحاظ سے فرمایا تھا، بھیا حسین، مجھے اس سے پہلے 2 مرتبہ اور زہر دیا جا چکا ہے، اور اب جو زہر دیا گیا اتنا شدید ہے کہ میرا کلیجہ کٹ رہا ہے. اللہ اکبر، رونے والوں. لیکن اس کے بعد بھی امام حسن کو اپنے بھائی کا رونا برداشت نہیں تھا. جب حسین تڑپ کے روئے ہیں تو امام حسن نے اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا بھیا نہ روئیے، ہمیں تو غسل و کفن مل جائے گا، آپ پر تو ایسا دن آئے گا جیسا دن کسی پر نہیں آیا. ماتم داران مظلوم کربلا، آج آخری مجلس ہے. امام کی شہادت کو عزادارو 30واں روز مکمل ہو رہا.